پیارے بہن بھائیوں، آج کا یہ روحانی وظیفہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو دولت کی کمی، رزق کی تنگی، کاروبار میں رکاوٹ یا مالی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ بعض اوقات انسان محنت بہت کرتا ہے مگر دولت اور برکت اس کے پاس نہیں ٹھہرتی۔ تنخواہ آتی ہے مگر کچھ دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، کاروبار بڑھنے کے بجائے گھٹنے لگتا ہے، یا کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے دولت آتے ہی کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ دنیا کے ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو اللہ پر بھروسہ کم اور دنیا کے ظاہری اسباب پر زیادہ اعتماد کرتا ہے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت، رزق، عزت سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور چاہے تو بادشاہ کو ایک لمحے میں فقیر کر دے۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 26 میں بیان فرمایا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِيَ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اے اللہ، بادشاہی کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی عطا کر دے اور جس سے چاہے چھین لے، تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت کی روحانی حقیقت۔ یہ آیت دراصل دولت کے فلسفے کو کھولتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دولت اپنے محنت سے نہیں کماتا جب تک اللہ کا حکم شامل نہ ہو۔ ہم محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن برکت، اضافہ اور دوام یہ سب اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اس آیت میں مالک الملک کے الفاظ دراصل یہ یاد دہانی ہے کہ تم جس کے بندے ہو وہ ساری کائنات کا مالک ہے، وہ جب چاہے تمہارے نصیب کا دروازہ کھول دے۔ کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ میں کتنی دعائیں مانگ چکا پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا، مگر دراصل اللہ تمہارا وقت بہتر بنا رہا ہوتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو دولت کی نیت سے خلوص دل سے پڑھے تو اللہ اس کے رزق میں ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ کمائی چاہے تھوڑی ہو مگر کفایت کرتی ہے، اور اگر زیادہ ہو تو ضائع نہیں ہوتی بلکہ صدقہ، خیرات اور نیکی کے کاموں میں لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس نے دولت کی طلب میں قرآن کو اپنا رہنما بنایا اس پر کبھی فقر طاری نہیں ہوتا۔ دولت میں برکت کے 3 روحانی اصول۔ 1. دل کا یقین۔ دولت اسی کے پاس جاتی ہے جو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو۔ شک اور حسد برکت کو ختم کرتے ہیں۔ 2. صدقہ اور خیرات۔ دولت کو بچانے کا سب سے طاقتور عمل صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ 3. ذکر الہی۔ یا رزاقو اور یا وہابو کا ورد ہر وقت زبان پر رکھنا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآنی راز۔ جب بندہ اس آیت کو بار بار پڑھتا ہے تو اس کے دل میں تعلق مع اللہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تعلق ہی وہ کنجی ہے جو دنیاوی اسباب سے بالاتر ہو کر دولت کو کھینچ لاتا ہے۔ اکثر اولیاء کرام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ 40 دن تک روزانہ یہ آیت 41 مرتبہ دل سے پڑھتا ہے، اس کے رزق اور دولت کے دروازے کھل جاتے ہیں، حتیٰ کہ دشمن بھی اس کی مدد کرنے لگتا ہے۔ ایک شخص مدینہ منورہ کے قریب رہتا تھا، بہت غریب تھا۔ ایک بزرگ نے اسے یہی آیت پڑھنے کو کہا، صرف 40 دن۔ اس نے پابندی سے پڑھنا شروع کیا۔ 40ویں دن ایک تاجر اس کے دروازے پر آیا اور بولا کہ میرے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کی مدد کرو، اسے کاروبار کے لیے سرمایہ دو، اور یوں اللہ نے اس کے لیے رزق اور عزت کے دروازے کھول دیے۔ دولت اور رزق میں اضافہ کا طریقہ عمل۔ پیارے بہن بھائیوں، اب وہ خاص وظیفہ جو اس آیت سے جڑا ہوا ہے جو تمہاری محنت کو برکت میں بدل دے گا۔ 1. سب سے پہلے کسی پاک جگہ وضو کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ 2. 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ 3. پھر سورت آل عمران کی یہ آیت قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ 41 مرتبہ پڑھیں۔ 4. ہر بار پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ یہ دعا مانگیں، یا اللہ میرے رزق کے دروازے کھول دے، میری دولت میں برکت ڈال دے، اور میرے دل کو شکر گزار بنا دے۔ 5.
آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں۔ 6. یہ عمل 40 دن تک روزانہ ایک ہی وقت پر کریں۔ اگر جمعرات یا جمعے کی رات ہو تو اثر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عمل کے دوران احتیاطیں: زبان پر شکوہ نہ لائیں۔ کسی محتاج کو روز تھوڑا سا صدقہ دیں۔ اپنی کمائی میں سے والدین یا بیوی بچوں پر محبت سے خرچ کریں۔ فضول خرچی سے بچیں کیونکہ اللہ فضول خرچوں کو پسند نہیں کرتا۔ دل کو یقین دلا دو۔ یاد رکھو، دولت صرف سونا چاندی نہیں، اصل دولت وہ ہے جو دل کو سکون دے، گھر میں محبت لائے اور زندگی میں برکت پیدا کرے۔ جب تم یہ آیت دل سے پڑھو گے تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے برکت کا کام لے رہا ہے۔ کاروبار بڑھے گا، رزق آسانی سے آئے گا اور وہ پریشانیاں جو سالوں سے لگی تھیں ختم ہونے لگیں گی۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میری جھولی میں اپنی رحمت ڈال دے، میرے رزق کو کشادہ کر دے، میری محنت میں برکت دے اور میری اولاد کو حلال رزق عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔